نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ ہر سال کی طرح رمضان کی آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے کہ خود کو روحانی، جسمانی، ذہنی، نفسیاتی اور قلبی طور پر ایک نیا انسان بنائے۔ رمضان اپنے اندر تقوی لانے کا موقع ہے، لہٰذا اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں اس کی بھرپور تیاری بھی کرنا ہوگی۔ مثلا اگر آپ کے ہاں کچھ مہمان آ رہے ہیں تو آپ انتظام کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھیں گے؟ انہیں ریسیو کیسے کیا جائے گا، بیٹھنے کے لیے کون سی جگہ ہوگی، کھانا کیا کھلایا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام چیزوں کی ایک پراپر پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بھی آنے والے خاص موقع کے لیے ہمیشہ پلاننگ کی جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان کے لیے بھی آپ پلاننگ کر لیجئے کہ یہ مہینہ کس طرح گزارنا ہے۔ سحر اور افطار کی پلاننگ، عبادت کی پلاننگ، مثلا تلاوت قرآن، تراویح نماز، ذکر اذکار اور دیگر نوافل وغیرہ کے لیے اوقات کا مخصوص کرنا۔ ان سب کاموں کے کرنے کے لیے آپ ان کی ایک فہرست بنا لیں اور خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ شامل کر کے ان تمام چیزوں کو دہرا لیں۔ رمضان سے متعلق معلومات سے استفادہ کے لیے دوسروں کو کتب، کیسٹس اور سی ڈیز وغیرہ پہنچائیں۔ اپنے گھر وغیرہ کی صفائی اچھی طرح کر لیں۔ رمضان کے مہینے کا ٹائم ٹیبل اور مینیو وغیرہ بھی وقت سے پہلے بنا لیں۔ کوشش کریں کہ رمضان کا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت اور باعث اجر کاموں پر لگے۔ ذاتی ضروریات پر کم سے کم وقت لگائیں اور غیر ضروری مصروفیات تو بالکل ترک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین طریقے پر پلاننگ کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔